على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، یہ 19واں پارہ سورہ نمل کی آیات ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے ایک واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہواؤں کے اوپر حکومت عطا فرمائی۔ آپ اپنا تخت ہواؤں کے اوپر لگاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے، اور جانوروں کے اوپر آپ کی حکومت تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جس طرح انسانوں کے اوپر تھی، اسی طرح جنات کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے اس کو بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آج بھی جنات کی بنائی ہوئی وہ مسجد جو ہے اسی طرح موجود ہے۔ بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی تھے، بہت بڑی بادشاہت کے یہ مالک تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ آج میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ رہا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کہ میں ہدہد کو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا، یہ ہدہد پرندہ کہاں پر ہے اور آج کہاں پر غائب ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس کوئی پختہ دلیل لے کر آئے۔ جس وقت یہ ہدہد پرندہ آیا، یہ پرندہ ایسا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین کے تہوں میں اس کو پتہ چل جاتا ہے پانی کہاں پر ہوتا ہے،
اور یہ بڑا حکمت والا اور بڑا زیرک پرندہ ہے۔ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ نے پوچھا تو کہاں پہ غائب تھا، تو کہنے لگا کہ آج میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک ملکہ ہے اور اس جگہ کا نام سبا ہے اور وہ یمن کے اندر رہتی ہے، اور میں وہاں پر دیکھ کر آیا ہوں کہ لوگ اس کی حکومت کے اندر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتی ہے، اس کی جو قوم ہے وہ بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کے اوپر ایک سرچ کروں گا، تفتیش کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر یہ لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے اس کے نام کے ساتھ اس خط کا آغاز ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تو تکبر نہ کر اور تو اسلام کو قبول کر لیں، یعنی جو اس وقت مذہب تھا تو ہمارے دین کو قبول کر لیں، اللہ کی عبادت کر۔ جس وقت یہ خط حدود لے کر وہاں پر گیا اور اس ملکہ تک وہ خط پہنچایا تو ملکہ نے اپنا دربار لگایا اور اپنے وزیروں سے مشیروں سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جو وزیر مشیر تھے وہ کہنے لگے بات تو سیدھی سی ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی قوت دی ہے اور جنگ کے بھی ہم بہت بڑے ماہر ہیں، لہذا آپ جو ہے وہ ہمیں حکم دیں، جو آپ کہیں گی ویسا ہی عمل کیا جائے گا، لیکن آپ نے صورتحال سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کسی قسم کا ڈرنا نہیں ہے۔ جب یہ بات ملکہ نے سنی تو اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو میرے پاس خط آیا ہے اور اس کا جو حدود اربع ہے اور اس کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے، اس مہر سے یہ پتا چلتا ہے یہ بہت بڑے کوئی بادشاہ کا خط ہے، اور اس نے اپنی سلطنت جہاں سے جہاں تک اس کی بادشاہت ہیں اس نے اپنی سلطنت کا نقشہ اس کے اندر جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے۔ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہاں جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، تو لہذا اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس سے پہلے ہدیے جو ہے وہ بیچتی ہوں، تحفے تحائف بیچتی ہوں، اور تحفے بیچ کر میں دیکھتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس ملکہ بلقیس جس کا نام تھا بلقیس اور اس کے والد کا نام تھا یا رب، اور یہ ملکہ سبا یمن کا شہر تھا، اس کے اندر یہ حکمران تھی۔ اس نے 500 خادم اور 500 خادمائیں کنیزائیں ان کو سونا چاندی پہنا کر اور اسی طرح 1000 جو ہے وہ اینٹیں سونے کی دے کر چاندی کی دے کر عالی شان گھوڑے اور سواریوں کے اوپر بھیجا اور اپنے خادماؤں کو کہا کہ یہ انہیں کہنا کہ ہم میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی تھے، آپ نے جنات کو حکم دیا کہ 18 میل کے اوپر ایک ایسا جو ہے وہ تخت بنایا جائے کہ جس کے فرش کے اوپر سونا اور چاندی لگا ہو، جس کی دیواریں جو ہیں وہ سونے چاندی کی ہوں، اور جب وہ آئیں گے تو ان کو ان کی حیثیت کا پتہ چلے گا اور ان کو پتہ چلے کہ جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو کس طرح جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا، جنات نے
ایک وسیع میدان کے اوپر سونے اور چاندی کا فرش بچھایا اور دیواریں سونے چاندی کی بنا دیں اور ایک بہت بڑا تخت لگایا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو ہیکل وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، اور جتنے جانور تھے وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ جس وقت ملکہ بلقیس کے جو وزیر مشیر آئے، خادم آئے، انہوں نے اپنے وہ تحفوں کو دیکھا تو کہا یہ تو بڑے حقیر سے ہیں، یہ تو ایسے جیسے سمندر کے سامنے ایک پانی کا قطرہ ہے۔ خیر وہ جب واپس گئے اور جا کر انہوں نے تمام ملکہ بلقیس کو خبر دی، تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرور اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ جس وقت ملکہ بلقیس اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی اور 3 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جہاں آج مسجد اقصی ہے وہاں آپ نے اپنا تخت لگایا۔ آپ کے دربار کے اندر جنات بھی تھے اور آپ کے دربار میں انسان بھی تھے، جانور بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتین بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے دربار لگایا ہوا ہے اور سامنے جنات بھی بیٹھے ہیں اور سامنے آپ کے وزیر بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر میرے پاس آئے گا، اور بلقیس جو ہے وہ 3 میل کے فاصلے پر ہیں، اور مسجد اقصی بیت المقدس سے یمن اور وہ شہر جو تھا اس کا ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، 2500 کلومیٹر وہ دور جو ہے وہ علاقہ تھا، اور بلقیس کا جو محل تھا اس کے محل کے اندر 7 جو ہے وہ محل تھے اور 7 کمرے تھے، ہر کمرے کے پیچھے کمرہ تھا، اور پھر ان 7 کمروں میں سے جو آخری کمرہ تھا اس کی تہوں کے اندر جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی بڑے بڑے محافظ موجود تھے۔ ذرا توجہ کرنا، وہ تخت اتنا بڑا تھا کہ 80 گز لمبا تھا، 80 گز چوڑا تھا، اور 80 گز جو ہے وہ اونچائی پر تھا، اور اس تخت کا جو فرنٹ تھا وہ سارے کا سارا سونے سے بنا ہوا تھا، اور اس تخت کا جو بیک تھا وہ سارا چاندی سے بنا ہوا تھا، اور اس کے پایوں میں یاقوت احمر، یاقوت اخضر اور زبرجد یعنی 4 طرح کے موتی جو تھے، ہر پائے کے اندر الگ الگ موتیوں سے وہ پائے جو وہ بنے ہوئے تھے، اور ہیرے جواہرات اور زبرجد سے اور اسی طرح یاقوت سے جو وہ پائے بنے ہوئے تھے۔ اتنا وزنی وہ اور اتنا لمبا، یعنی 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا ہوں، 80 گز اونچائی پر ہوں، اور جس کے اوپر ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہیں ان کا وزن الگ ہے، اور ہے بھی وہ کوٹری کے اندر، اور یہ نہیں کہ وہاں پر تالے نہیں لگے، وہاں تالے بھی لگے ہیں اور محافظ بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا الملأ، کہ اے میرے ساتھیوں، کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟ یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے جو سننے والے ہیں
جن ہیں یا وزیر ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی دور سے اتنا بھاری تخت جو وہ لا کر میرے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اگر کسی کی طاقت نہ ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو کہہ رہے ہیں کہ کون بلقیس کا تخت لے کر میرے پاس آئے گا، حالانکہ خود اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، جنات کے اوپر حکومت ہے، ہواؤں کے اوپر حکومت ہے، جانوروں کے اوپر آپ کی حکومت ہے، اور آپ اگر معجزے کا ظہور فرماتے ہیں تو اسی وقت تخت آپ کے سامنے آ جانا تھا۔ اللہ کے نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں، معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آ سکیں، جو معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل کو چیز عاجز کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی وہ تخت لا سکتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی وہ تخت لا سکتے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد طاقت نہیں تھی تو آپ نے جنات سے یہ پوچھا یا انسانوں سے بھی یہ پوچھا کہ کون ہے وہ تخت لے کر میرے پاس آئے گا۔ آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو معجزات دیے ہوتے ہیں، آپ جانتے تھے کہ آپ کے مجلس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنی کرامت کا اظہار کریں، اپنے کشف کا اظہار کریں، اپنے علم کا اظہار کریں، اپنی طاقت کا اظہار کریں، تو وہ تخت جو ہے وہ وہاں سے لا کر میرے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت خود لا نہیں سکتے تھے، آپ دکھانا یہ چاہتے تھے کہ میرے دربار کے اندر بیٹھنے والے جو ہیں، میری مجلس کے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، میری صحبت کے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، میری بارگاہ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنی کرامتیں عطا فرماتا ہے، نیک بندوں کو کرامتیں عطا کرتا ہے، اور وہ نیک بندے اپنی کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک فرقہ آیا تھا معتزلہ کہتے تھے کہ یہ کرامتیں جو ہیں یہ حق نہیں ہے، کرامتوں کے وہ منکر تھے۔ لیکن اگر یہ واقعہ قرآن کے اندر نہ آتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ موجود ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں آیا۔ چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب آپ نے دربار کے اندر پوچھا کہ کون ہے جو میرے پاس وہ تخت لے کر آئے گا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو جو جنوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا، بڑا سرکش جن، بڑا دو ہیکل جن، اور دور سے وہ ایک پہاڑ جتنا لگتا تھا، اتنا بڑا وہ جن تھا، اور تا حد نگاہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ وہ جو بڑا طاقتور جن تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور کتنی دیر میں لاؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ نے تخت لگایا ہوا ہے، آپ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت لا کر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں بڑا طاقت والا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس لگتی تھی اس کا دورانیہ ہوتا 3 سے 4 گھنٹے، یعنی یہ زوال کا وقت صبح لگتی اور 12 بجے سے پہلے پہلے یہ مجلس ختم ہو جاتی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سحری کے وقت لگتی تھی اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ مجلس ختم ہو جاتی تھی۔ تو جن نے کہا کہ ملک یمن ہے، یمن کا ملک ہے بھی اتنا دور، تو آپ جو ہے اپنی مجلس جاری رکھیں، اپنے معاملات جاری رکھیں، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی
کرسی سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت لا کر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا تو بیٹھ جا، مجھے اس سے جلدی جو ہے وہ چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ شخص کون تھا؟ بعد نے کہا کہ وہ جبریل امین تھے، بعد نے کہا حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور زیادہ جو علماء ہیں وہ اس بات کی طرح جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، حضرت آصف بن برخیہ۔ یہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کا نام تھا برخیہ اور دادا کا نام تھا شمعیہ، آپ کی والدہ کا نام تھا باتورہ، باتورہ آپ کی والدہ کا نام تھا۔ تو یہ جو حضرت آصف بن برخیہ تھے، انہوں نے کہا کہ آنا آتی کبھی قبلا ان یرتد الیک طرف، کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت لا کر میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے، طرف کو کہتے ہیں آنکھ کو، اور انسان کے جسم کے اندر سب سے تیز چیز جو ہے حرکت کرنے والی وہ انسان کی آنکھ ہے، کہ انسان اپنی آنکھ کو بند کر کے سب سے جلدی کھول لیتا ہے، جسے کہتے ہیں آنکھ کا جھپکنا۔ حضرت آصف بن برخیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے میں تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف کی اور نیچے نگاہ فرمائی تو آپ کے سامنے وہ تخت جو ہے وہ موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا یہ فضل ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت آصف بن برخیہ یہ نبی نہیں تھے، آصف بن برخیہ وزیر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بچپن سے رہ رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی آپ کو علم سکھایا تھا۔ اور قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے بعد کتاب کا علم تھا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو علم سکھایا تھا وہ علم تورات کا علم تھا، وہ تورات کا علم تھا۔ اب آگے جا کر ایک بات بڑی مزیدار ہے، اللہ نے لفظ بیان کیے من الکتاب، کتاب میں سے بعد علم کا اظہار کیا انہوں نے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے اپنے سارے علم کا اظہار نہ کیا۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو کتاب چل رہی تھی، جس کے احکامات چلتے تھے، اس کا نام تھا تورات۔ کیا تھا؟ تورات۔ حضرت آصف بن برخیہ تورات کے حافظ بھی تھے، تورات کے عالم بھی تھے، تورات کے قاری بھی تھے، پڑھنے والے بھی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تورات پڑھنے والا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا، اگر وہ کشف کا اظہار کریں، اگر وہ اپنی طاقت کا اظہار کریں تو وہ تخت لا سکتا ہے، تو تورات سے افضل ہے قرآن پاک۔ تو کیا قرآن پاک پڑھنے والے جو لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قرآن ظاہری پڑھیں اور اتنے اتنے تصرفات کر لیں، اتنے اتنے کشف کا اظہار کر لیں، اور اتنا جو وہ معاملات کا اظہار کر لیں؟ لاکھوں لوگ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آصف بن برخیہ جو تھے وہ تورات کے ظاہری عالم نہ تھے، ان کو تورات کا ظاہری علم نہ تھا، بلکہ ظاہری کے ساتھ باطنی علم بھی تھا، اور اس علم کو کہا جاتا ہے علم لدنی۔ علم لدنی اس علم کو کہا جاتا ہے علم جو وہ باطنی علم، روحانی علم تھا ان کے پاس، اور وہ ولایت کے اس مقام کے اوپر پہنچ چکے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات سے بھی زیادہ طاقت عطا کی تھی. ولی کی طاقت جو ہے وہ نبی کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی. ولی کی طاقت نبی کی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی. جو باطنی علم اور جو علم لدنی حضرت آصف بن برخیہ کے پاس تھا، علماء کہتے ہیں ان کے پاس علم لدنی تھا، اور بعض نے کہا کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا. وہ اسم اعظم کون سا تھا؟ بعض نے کہا وہ اسم اعظم تھا یا حی یا قیوم. بعض نے کہا وہ اسم اعظم تھا یا ذل جلال والاکرام. بعض نے کہا وہ اسم اعظم تھا کہ یا لا الہ الا اللہ، یا الہنا الہ واحد انت الہنا. یہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کا اس نے اظہار کیا. یہاں پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کا جو نام ہوتا ہے اس کے جو حروف ابجد ہوتے ہیں، ان حروف ابجد کو نکالا جائے اور ان حروف ابجد کے مطابق اللہ کا جو اس میں صفتی نام بن جاتا ہے، اللہ کا جو صفاتی نام بنتا ہے انسان کے حروف ابجد کے مطابق، وہی حقیقت میں انسان کا اسم اعظم ہوتا ہے. خیر انہوں نے اسم اعظم کا اظہار کیا. ان کے پاس علم باطنی تھا، علم باطنی تھا. جس طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کو سمجھتا ہے، تو قرآن کے علم کی دو قسمیں ہیں. قرآن کے علم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہری علم، ایک ہوتا ہے باطنی علم. جو ظاہری علم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی فقیہ بنتا ہے. جو ظاہری علم پڑھنے والے ہیں یہ ان کے درجات ہوتے ہیں کہ یہ شخص قرآن کا حافظ بن چکا ہے، یہ قرآن کا قاری بن گیا، یہ قرآن کا عالم بن گیا، یہ قرآن کا فقیہ بن گیا، یہ قرآن کا مفسر بن گیا. جس کو ظاہری علم آتا ہے کہ العلم علمانی، علم ظاہر و علم الباطن. جو ظاہری علم ہوتا ہے وہ پڑھ کر انسان کے یہ مدارج ہیں، یہ مقامات ہیں، اور ان مقامات کے اوپر انسان فائر ہوتا ہے. جہاں جہاں انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے، انسان پہلے سے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچتا ہے. اور جو قرآن کا باطنی علم پڑھتا ہے، جو قرآن کے باطنی علم پڑھتے ہیں، ان کے عالم یہ ہوتا ہے کبھی کوئی ولی بنتا ہے، ادھر دیکھیں، کبھی کوئی ولی بنتا ہے، کبھی کوئی متقی بنتا ہے، کبھی پرہیزگار بنتا ہے، کبھی ابدال بنتے ہیں، کبھی اقطاب بنتے ہیں، کبھی اغیاث بنتے ہیں، کبھی غوث پاک بنتے ہیں، کبھی امام حسن بنتے ہیں، کبھی امام حسین بنتے ہیں، کبھی حضرت علی المرتضیٰ بنتے ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے علم من الکتاب. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بیٹھنے والا شخص تھا اس کو تورات کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے اپنے باطنی تھوڑے سے علم کا اظہار کیا تو بلقیس کا تخت ہزاروں میل سے دور تھا، اس کو لا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. لیکن جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ اس شہر کے دروازے ہیں، کہ جن کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں اگر قرآن کے باطنی علم کی تفسیریں کروں تو 70 اونٹوں کے اوپر یہ تفسیر رکھی جائے تب بھی علی کا علم ختم ہے نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آصف بن برخیہ پہلی امت کا ولی ہو، اس کی شان یہ ہو اللہ قرآن کے اندر اس کو بیان کرے، اس کی طاقت کو قرآن کے اندر بیان کرے، اس کی روحانیت کو قرآن کے اندر بیان کرے، اس کی ولایت کو قرآن کے اندر بیان کرے. تو جو ولایت کا منبع ہو، جو ولایت کا باپ ہو، جہاں سے ولایت کے سارے چشمے نکلتے ہوں، جس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس کے دروازے ہیں. اگر وہ اپنی طاقت کا اظہار فرمائیں، اگر ظاہری طاقت کا اظہار فرمائیں تو خیبر کا دروازہ جو 80 لوگوں سے اکھیڑا نہیں جاتا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک ہاتھ
ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر دوسری طرف پھینک دیتے ہیں۔ پہلی امت کے ولیوں کی شان اگر اللہ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے تو اس امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ اگر قرآن کے اندر بیان نہ ہوتا تو کبھی بھی کوئی بندہ بھی انکار کر سکتا تھا کہ میری عقل کے اندر یہ واقعہ نہیں آتا۔ سائنس جو ہے، سائنس وہ پہلے تجربہ کرتی ہے، سائنس پہلے وہ جو ہے کسی چیز کا تجربہ کرتی ہے کہ یہ ایٹم بنانے اس کا تجربہ کر لیں، یہ فلاں کام کرنے اس کا پہلے تجربہ کر لیں۔ سائنس جو وہ پیچھے رہ جاتی ہے، توجہ کرنا، سائنس پیچھے رہ جاتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے وہ آگے چلی جاتی ہے۔ آصف بن برخیہ نے یہ نہ کہا کہ میں نے پہلے کو تجربہ کیا تھا، پہلے بھی کبھی ایسے ہوا تھا، پہلے بھی کبھی ایسے، کہا کہ جتنی دور وہ تخت ہے وہ دیکھ بھی رہے تھے، ان کو مسافت کا بھی پتا تھا، دوری کا بھی پتا تھا۔ کہا سائنس جائے باہر میں، لیکن آپ نے روحانیت کے طور پر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، آپ نے فرمایا آپ آنکھ جھپکیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر جو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ کہ انگریز نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں اس واقعے کو مانتا نہیں ہوں۔ ظاہر بات وہ سرچ کرنے والے لوگ، چلتا یہاں داتا صاحب کو بندہ اس کو لے آیا، اور داتا صاحب آ کر اس نے کہا کہ یہ علماء لاہور کے اکٹھے کی، میں اس واقعے کو نہیں مانتا۔ ایک سادہ سے بزرگ آئے، سفید داڑھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا چل تیرے سامنے تفسیریں تو ہم بعد میں بتاتے ہیں، عقلی دلیلیں تو بعد میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کائنات کے اوپر حکومت دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عقبہ ابن نافع جب آپ نے افریقہ فتح کیا، اب آپ نے افریقہ فتح کیا تو عالم یہ تھا کہ جب واپس مصر میں آئے تو جو نو مسلم تھے، بربر جو لوگ تھے، ان کو غیر مسلم ڈرا کر پھر جو ہے وہ اسلام سے برگشتہ کر دیتے۔ حضرت عقبہ بن نافع کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، اب ہم افریقہ کے جنگل کے اندر جا کر چھونی بنائیں گے۔ بڑے بڑے ہزاروں مشیر تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات ہماری عقل کے اندر نہیں آتی کہ جنگل کے اندر درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں اور شیر ہیں، چیتے ہیں، چھونی بنانا تو دور کی بات ہے، وہاں سے تو گزرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم جنگل کے اندر ہی چھونی بنائیں گے اور 40 سال تک ہم وہاں پر رہیں گے۔ جس وقت حضرت عقبہ ابن نافع فہری، یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سن 50 ہجری کا واقعہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم وہاں پر جائیں گے۔ حضرت عقبہ ابن نافع آپ گئے وہاں پر، جب آپ وہاں پر پہنچے تو سامنے بڑے بڑے درندے تھے، خطرناک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی کسی نے پریشان نہیں ہونا، ذرا توجہ کرے ادھر، اے سارے بچے جڑے نا، اے بچے بھائی ادھر یار کوئی گل کر لیں۔ عقبہ ابن نافع آپ وہاں پر گئے، آپ نے 18 آپ تابعی ہیں، خود آپ تابعی ہیں، اور آپ نے افریقہ کا شہر کیروان باد میں آباد کیا۔ آپ نے 18 جو صحابہ تھے ان کو سامنے لیا، جنگل کے سامنے کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میری غیبی مدد فرما۔ حدیث کے اندر جملے آتے ہیں، فرماتے ہیں ایھا الاشرار والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ صحابہ یہ دعا کرو کہ ہم نبی کے صحابہ ہیں، اور فإنا نازلون ہاہنا، ہم یہاں پر ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، فرحلوا ہاہنا، کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور بعد ما قتلنا ہو، اگر کوئی بات میں یہاں پر ہمیں ملا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کہتے تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ حضرت عقبہ بن نافع آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے جب یہ جملے کہیں تو وہ ایک تاریخ نے دیکھا کہ اسی وقت جنگل سے درندے بھی جا رہے ہیں، شیر بھی جا رہے ہیں، پرندے بھی جا رہے ہیں، سانپ بھی جا رہے ہیں، بچھو بھی جا رہے ہیں۔ کتنی بات ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو جانوروں کے اوپر حکومت دیتا ہے۔ اب میں سوال اٹھانے لگا اور اس کا جواب دینے لگا، توجہ سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع اور صحابہ کرام عربی تھے، کون تھے؟ عربی۔ کون تھے؟ عربی۔
آپ نے یہ جملے عربی کے اندر کہے ہیں، جانوروں کو عربی کی کیسے سمجھ آ گئی؟ پھر آپ نے جب یہ جملے کہے ہیں تو آپ کی آواز جنگل کے آخر تک کیسے پہنچ گئی؟ پھر ٹھیک ہے جنگل کے آخر تک پہنچ گئی، عربی جو ہے وہ جانوروں کے کانوں میں بھی پڑ گئی، پھر جانور جو تھے جانور ہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ان عربی کے جملوں کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا جواب جو ہے وہ سائنس نہیں دے سکتی، اس کا جواب کوئی دنیا کا ماہر حیوانات نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا ماہر ارض نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا ماہر طبعیات اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس سوال کا جواب دیا، فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اگر تم اللہ کے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ مدد بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا اسود انسی۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے جلدی میں رکھنے لگا ہوں۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یمری کے اندر ایک تابعی رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت ابو مسلم خولانی۔ کیا نام تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی، یاد رکھیے یہ نام۔ اسود انسی نے کہا کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ ابو مسلم فرماتے میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں۔ اسود انسی کہنے لگا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے کہ میرے کانوں نے سنا ہی نہیں کہ تو نے کیا بات کی ہے۔ جب یہ 3 مرتبہ اس نے جملہ کہا وہ غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ ان کو جو آگ جو جلائی جائے گی اور ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ جب آگ جلائی گئی، توجہ، جب آگ جلائی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو حلیت الاولیاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جب حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو وہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، آپ اس آگ کے اندر کلمہ پڑھتے رہے۔ جب آگ سے باہر آئے تو اسود انسی کو لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ تیرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو یمن سے نکال دیں۔ جب یمن سے نکالا گیا، حضرت ابو مسلم خولانی مدینہ شریف میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی شریف کے اندر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو کہاں سے آیا؟ ابو مسلم خولانی نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ کہا تجھے پتا ہے کہ یمن کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک اللہ کے بندے کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، آگ ان کے اوپر گلزار بن گئی تھی۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ میں ہی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کے ساتھ لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کو لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بیٹھے اور درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور دوسری طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ ایسے بندے کی زیارت کرائی ہے کہ جس کے اوپر آگ اسی طرح گلزار ہو گئی کہ جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گلزار ہوئی تھی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے، آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، آگ پھول بن گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، برکت والی ہو گئی، اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی کے اوپر بھی آگ جو ہے وہ گلزار بن چکی تھی۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت جو ہے زمین کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت جانوروں کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ خیر داتا صاحب کے اندر اس انگریز نے کہا کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کس طرح آصف بن برقیہ اتنی دور سے تخت لے کر آگے، یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے۔ علماء نے کہا بات تجھے بات میں بتاتے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا بتائیں کیا پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی گرم کو چائے وغیرہ پینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد نہ چائے حاضر کر دی۔ جب چائے حاضر کی تو انگریز بڑا حیران ہوا۔ انگریز کہنے لگا کہ یہ برتن جو ہے تمہارے پاس کیسے آئے ہیں؟ بات سمجھیے، یہ داتا صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔
کہا یہ برتن تمہارے پاس کیسے آئے ہیں؟ تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں ان برتنوں سے کیا؟ وہ انگریز کہنے لگا میرا گھر لندن کے اندر ہے اور یہ واقعہ پڑھ کر میں ریسرچ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر علماء سے برصغیر کے اندر آیا ہوں اور پوچھتا رہا ہوں، کسی نے مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ برتن میرے گھر سے اتنی جلدی کیسے تمہارے پاس آ گئے؟ کہا اتنی جلدی ایسے آئے ہیں کہ جتنی جلدی حضرت آصف بن برخیہ وہ بلقیس کا تخت لے کر تیرے پاس آئے تھے، تیرے ذہن کے اندر یہ اشکال تھا، یہ ابہام تھا، تو میں نے کہا تجھے قرآن بتاؤں گا، تو مسلمان تو ہے نہیں، تو انکار کرتا رہے گا، تیرے پاس دوسری دلیلیں دیں گے تو انکار کرتا رہے گا، سائنس کے دلائل دیں گے تو انکار کرتا رہے گا۔ کہا کہ تجھے وہ جواب دیں گے جو تیری عین عقل کے مطابق ہوں۔ کہا کہ جس طرح حضرت آصف بن برخیہ بلقیس کا تخت لے کر ہزاروں میل دور آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر سلیمان صاحب نے انہوں نے رکھ دیا تھا، اسی طرح تیرے گھر سے برتن لا کر ان کے اندر چائے ڈال کر ہم نے تیرے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ واقعہ کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ اس بندے نے کلمہ پڑھا، ساری زندگی داتا صاحب رہا۔ اب داتا صاحب کا جو اس طرف جو ہے جو بازار ہے اور آگے جا کر جو بڑا دروازہ ہے اس سے آگے جائیں، پھر آپ نیچے جائیں داتا صاحب کے، آپ سین سے نیچے چلے جائیں جو قبریں ہیں، آپ کو وہاں پر ایک قبر نظر آئے گی فاروق کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لندن لکھا ہوگا، انگلینڈ لکھا ہوگا۔ یہ وہ شخص تھا پھر جو ساری زندگی داتا صاحب کے دربار کا ملنگ بن کر رہا، درویش بن کر رہا اور اتنا پکا مسلمان بن کر رہا، کہنے لگا مجھے داتا صاحب کے در کی جو وہ ٹکڑے منظور ہیں لیکن مجھے اپنے ملک کے اندر دوبارہ جانا منظور ہے نہیں ہے۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کا دربار جو وہ نیچے جو بنایا ہوا ہے، یعنی کوئی تصوراتی بات نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے عقل والے لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں، ولیوں کے واقعات، جی میری عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ واقعہ اگر قرآن کے اندر بیان نہ ہوتا تو شاید کوئی بندہ بھی اس کے اوپر یقین نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر کے یہ بیان کیا ہے، اور یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے، یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے اگر پہلی قوم کا ولی اپنی کرامت کا اظہار کرے، طاقت کا اظہار کرے تو وہ اتنی بڑی کرامت کا اظہار کر سکتا ہے، تو اس امت کے ولی اگر داتا علی حجویری ہوں، حضرت خواجہ صاحب ہوں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، یا اس امت کا کوئی بھی ولی اگر وہ اپنی کرامت کا اظہار کرے تو وہ اپنی کرامت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے کئی لوگ کہتے جی آپ کہتے جی وہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، میں نہیں مانتا۔ میں اگر تو نہیں مانتا تو دین کہہ رہا تیرے کار دا ہے، گل سمجھ آئیے، دین کہہ رہا تیرے کار دا تو وہ نہ مان تو قرآن دی آیت ماننا سمجھے۔ قرآن سے پچھلی دفعہ حضرت اصحاب کہف انہوں دا واقعہ میں بیان کیتا ہے پچھلی دفعہ، اس دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا جڑا وزیر سے آصف بن برخیہ انہوں دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ لوکی بڑا کہنے لو جی اسی کے اندر داتا صاحب ہیں انہوں نے تو کعبہ وہاتا، اسی نہیں ماندے ہیں، ولی کچھ نہیں کر سکتے، غوث پاک نے مردے زندہ کیتے اسی نہیں ماندے، غوث پاک نے بیڑا تاریا اسی نہیں ماندے ہیں، غوث پاک نے کسی دی مدد کیتی اسی نہیں ماندے، غوث پاک نے کسی چور کو کتب بنایا اسی نہیں ماندے۔ میں کہ تو یہ سارے واقعات نہ ماننا ہے جڑا کم از کم قرآن پاک دے اندر اللہ دے ولی دی طاقت دا جڑا واقعہ بیان کیتا ہے، کم از کم تو نہیں مان لے تاکہ تیرا ایمان تے محفوظ رہے نا، سمجھ آئیے۔ چونکہ ساڈے عام طور پہ لوگوں نے قرآن پڑھیا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور سکولاں کالجاں دے وچ ملحد قسم دے وہ پروفیسر ہوندے نے، ٹیچر ہوندے نے، سائنس پڑھا کے لوگوں دے دماغ خراب کیتے ہوندے نے۔ سائنس نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ اے چیز بھی اسلام دے خلاف ہے، اے چیز بھی اسلام دے خلاف ہے۔ سائنس تو کہندی انسان پہلا باندر سی، ڈارون دے نظریات نہ پڑھاندے نے انسان پہلا باندر سی، ارتقا کردے کردے جنہاں نو انج دی شکل چ آ گیا۔ یعنی سائنس دی کیڑی گل ہے؟ اسی مسلمان ہاں، اسی کیاں آخری جملہ کہنے لگا، اسی مسلمان ہاں، اسی کیاں مسلمان، اسی کیاں مسلمان، الحمدللہ اسی کلمہ پڑھن والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کہنے ہیں کہ جنی سائنس ہے نا، سائنس ہے، اس ساری سائنس اللہ دے قرآن چوں نکلی ہے، ساری سائنس اللہ دے
قرآن تے نکلی ہے. اسی سائنس نو کلمہ پڑھان والے لوگ ہاں. ساڈے امام غزالی نو پڑھ کے دیکھ لو, ابن خلدون نو پڑھ کے دیکھ لو, ابو یعقوب کنتی نو پڑھ کے دیکھ لو, غوث پاک نو پڑھ کے دیکھ لو. انہاں جننے بزرگان دین اگر انہاں دے سامنے علم کلام آیا ہے, علم منطق آئی ہے, فلسفہ آیا ہے, سائنس آئی ہے, انہاں نے قرآن دے اندر انہاں دا رد کیتا ہے اور انہاں دی سائنس نو, منطق نو, علم کلام نو اور فلسفے نو انہاں لوکاں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے. لیکن اج افسوس ہے کہ ساڈے لوکی نہ قرآن پڑھتے ہیں, ناظرہ کوئی نہیں پڑھتے. اتنی بڑی مسجد ہے, کئی باری شاہ دی نماز پڑھنی ہوندی تو دل میرا کر دیندا یار میں اعلان کراں کہ کوئی نہ کوئی چلو 2-4 بندے ہی آ جان. کئی مرتبہ 2 آدمی ہون گے شاہ ٹائم, کئی مرتبہ 3 آدمی ہوں گے, میں جھوٹ نہیں بولن دیا, ممبر رسول ہے. کئی مرتبہ 5 بندے ہون گے, کئی مرتبہ 6 بندے ہون گے. یعنی اے شاہ دے ٹائم ہے, فجر دے ٹائم بھی اتنا بڑا محلہ ویکھو نا کنے لوگ آئے ہیں, لیکن ایک لائن ہوئی گی, 2 لائناں ہون گی. گل سمجھ آئی ہے کہ علم انسان ادو برکت والا ہوندا ہے جدو انسان اپنے علم تے عمل کرے, اپنے علم تے عمل کرے. تو خدا دا نا جے اے تہاڈے پنڈ دی مسجد ہے, اے جڑے تہاڈے پنڈ ہے نا قصبہ ہے, یہ دی مسجد ہے. جدو تسی پیسے دیندے ہو انہاں بنان واسطے تے انہوں آباد بھی کرو. گھراں چ موبائل ویکھ لینے, ٹیلی ویژن چلا چڑنے, پکھے چلا کے بیٹھے رہنا, اے سی چلا کے بیٹھے رہنا, سمجھ اذاناں ہوندیاں نے تو تھوڑی دیر ٹیلی ویژن دی آواز بند کر لینا, یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. گل سمجھ آئیے, مسلمانی یہی چیز کا نا ہے کہ انسان اللہ دے گھر دا حق ادا کریں. اقبال کہندا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں کہ تو اد حکم داور گردن ماں پیچ, کہ اے بندے تو اے نہ کہہ کہ میں اللہ نو ماننا ہے. اللہ نو تے سارے مانتے پے نے, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی کسی طرح اللہ نو مانتے ہیں, لیکن اے بھی نال کیا کر میں اللہ دی بھی ماننا وا, اللہ دے حکمات بھی ماننا وا. تو اد حکم داور گردن ماں پیچ, اللہ دے حکم تو اللہ دی شریعتوں باغی نہ ہو, گردن نہ پیر. زے حکم تو گردن ہرگز, کہ تیرے حکم تو پھر رہنا پوری دنیا گردن نہیں پھیرے گی. اگر تو اللہ کا حکم منے گا اللہ تعالیٰ تیرے معاملات کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا. دعا اللہ